بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسکرین پہ یہ ذرا مناظر غور سے دیکھیے، ذرا دیکھیے کہ چاغی کے سیاہ پہاڑ کس طرح اپنا رنگ بدل رہے ہیں، اور اب دیکھیے کہ ایک ہی دم سے کیسے یہ روئی کے گالوں کی طرح دھول بن کر اڑنے لگے۔ معزز سامعین، اگرچہ ان دھماکوں کی آواز صرف پاکستان میں ہی سنی گئی، لیکن ان کا شور ہر جگہ سنائی دیا۔ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا، اب دیکھنا تھا کہ دنیا کی طرف سے کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت 32 ارب ڈالر کا مقروض تھا، اسٹیٹ بینک میں محض 1 ارب 26 کروڑ ڈالر موجود تھے۔ اتنے سنگین معاشی حالات میں امریکہ اور جاپان نے پاکستان پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ سوڈان نے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے ختم کر دیے، جبکہ IMF نے بھی قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ پاکستان کا دوست ملک چائنا بھی اس معاملے میں پاکستان کے مخالف تھا، اور اس نے گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ دوستوں، سمیت سعودی عرب کئی اسلامی ممالک امریکہ کے نان پرولیفریشن معاہدے کا حصہ تھے، جس کے تحت دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنا تھا۔ پاکستان کو اس وقت اپنے دوست ممالک سے نہ صرف حمایت حاصل کرنا تھی، بلکہ ملک کو بینکرپٹ ہونے سے بچانے کے لیے مدد کی ضرورت بھی تھی۔ لہٰذا حکومت پاکستان نے سعودی عرب میں موجود اپنے سفیر خالد محمود سے رابطہ کیا اور اپنی گزارشات سعودی عرب کے کنگ شاہ فہد تک پہنچانے کا حکم دیا۔ خالد محمود کے مطابق شاہ فہد سے جب وہ ملے تو انہوں نے کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدے میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کام کے سخت خلاف ہیں جو آپ نے کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کس مجبوری کے تحت آپ کو یہ سب کرنا پڑا، لہٰذا ہم آپ کی توقع سے زیادہ آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ شاہ فہد نے نہ صرف پاکستان کے لیے کھلم کھلا حمایت کا اعلان کیا، بلکہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں خطیر رقم بھی زر مبادلہ کے طور پر رکھ دی، اور کروڑوں ڈالرز کا تیل بھی مہیا کیا، جس کی پیمنٹ پاکستان کو حالات ٹھیک ہونے پر کرنا تھی۔ دوستو، سعودی عرب کے رد عمل کے بعد دوسرا مثبت رد عمل ایران کی طرف سے آیا۔ ایران نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے پر نہ صرف مبارکباد پیش کی، بلکہ اپنے وزیر خارجہ کمال خرازی کو پاکستان دورے پر روانہ کیا، جہاں انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ اب وہ اسرائیل سے زیادہ پرجوش طریقے سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا برادر اسلامی ملک اب ایٹمی قوت کا حامل ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے علاوہ ترکی نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حمایت ایسی تھی جو ایٹمی اثاثوں جتنے ہی پاورفل تھی، بلکہ وہ اپنے آپ میں ہی ایک ایٹمی قوت تھی۔ وہ تھی افغان حکمران ملا عمر کی حمایت، جس سے انڈیا کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو بھی دھچکا لگا۔ دوستو، ان تمام ممالک کے علاوہ ایک اور آواز تھی جو ہر کسی کو سنائی نہیں دی، کیونکہ ان حالات میں اس آواز کو دبانا بہت ضروری تھا۔ وہ آواز حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کی آواز تھی، جن کے حکم پر غزہ میں 3 دن تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ مساجد میں اجتماعی نوافل ادا کیے گئے اور ہر فلسطینی بچہ ہاتھ میں پتھر لیے یہ کہتا سنائی دیا، ڈونٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا اٹامک بام ان پاکستان، یعنی میرے ہاتھ میں پتھر کو نہ دیکھو بلکہ پاکستان میں ایٹمی بم کو دیکھو۔ معزز دوستو، یہ وہ آوازیں تھیں جو دبا دی گئیں، اور آج تک وہ کسی کنویں میں دم توڑ رہی ہیں۔ یہیں پر آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔